الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، سیرت النبی کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، آج اس کا ہم سبق نمبر 7 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کھانے کے دوران اور کھانے کے بعد کے آداب۔ کہ ہر انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی غذا کھاتا ہے، یہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، اس کا بشری ایک تقاضا ہے جو روزانہ پورا کرتا ہے، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے۔ لیکن ہمارے دین اسلام کے اندر ایسی تعلیمات ہیں جن پر عمل کر کے آدمی اپنی اس عادت والے کام کو عبادت بنا سکتا ہے۔ وہ آج ہم سیکھیں گے کہ وہ کون سی تعلیمات ہیں جن کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو یہ عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اس سے پہلے پچھلے سبق کی کارگزاری کے طور پر جو کل کے سبق میں ہم نے کھانے کے کچھ آداب پڑھے تھے، اس کے متعلق گزارش ہے کہ جنہوں نے اس کے مطابق اپنے کھانے کو بنا لیا ہے وہ ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ اس کا ہمیں بھی جائزہ ہو جائے کہ کتنے لوگ اس پر عمل کریں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ عمل اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اسی طرح استقامت عطا فرمائے کہ جو سنت طریقہ سیکھتے چلے جائیں اس پر عمل کرتے جائیں۔ کھانے کے دوران جو آداب ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، تو دونوں ہاتھوں میں سے دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جو آپ کے پاس آ کر بائیں ہاتھ سے کھانے لگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اے بچے اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس نیت سے دائیں ہاتھ سے کھانا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو ہمارا یہ کھانا اللہ کے ہاں عبادت بن جائے گا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بثلاث اصابع، کہ آپ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔ یعنی اگر کھانا جو ہے اس طرح کا ہے کہ وہ 3 انگلیوں کے استعمال کرنے سے کھایا جا سکتا ہے، تو یہ 3 انگلیاں، انگوٹھا، اس کے ساتھ والی انگلی اور اس کے ساتھ والی، باقی 2 انگلیوں کو استعمال نہ کرنا، 3 انگلیوں سے کھانا کھانا۔ ہاں اگر جیسے کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جیسے چاول ہے، وہ 3 انگلیوں سے نہیں پکڑے جاتے، تو وہاں آدمی کو ایک ضرورت ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو کھانا آپ 3 انگلیوں سے کھا سکتے ہیں وہ ان 3 انگلیوں سے ہی کھانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح یہ بھی ادب سکھایا گیا کہ اگر آپ کے ساتھ دوسرا آدمی مل کے کھا رہا ہے، کچھ زیادہ لوگ مل کے کھا رہے ہیں، ایک ہی برتن سے کھا رہے ہیں، تو پھر دوسرے آدمی کے سامنے سے لقمہ نہ اٹھائیں، اپنے سامنے سے لقمہ اٹھائیں، اگر کھانا ایک طرح کا ہو۔ یہ فرق ہے کہ جو سارا کھانا کھا رہے ہیں سارا ایک طرح کا کھانا ہے، تو پھر دوسرے کے سامنے سے چیز نہ اٹھائے بلکہ اپنے سامنے سے چیز اٹھائے۔ یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو آپ کے سامنے ہے اسے کھاؤ، دوسرے کے سامنے ہاتھ بڑھا کر نہ کھاؤ۔ ہاں اگر کھانا ایک طرح کا نہیں ہے، ایک تھال ہے اور اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں،
مثال کے طور پر کھجوریں ایک طرح کی نہیں ہیں، 3-4 طرح کی ہیں، یا پھل ایک نہیں ہے، 3-4 پھل ہیں، کھجور بھی ہے، انگور بھی ہے، اور بھی دوسری بھی چیزیں ہیں، تو پھر آدمی کی جس چیز کی طبیعت ہو وہ اٹھا کے کھا سکتا ہے، چاہے وہ دوسرے کے سامنے ہی کیوں نہ پڑی ہو۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کل من حیث شئت، کہ اکراش پورے برتن میں سے جہاں سے چاہو لقمہ اٹھا لو، کیوں؟ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ، کیونکہ کھانا ایک طرح کا نہیں ہے، کھانے میں مختلف قسمیں یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں، تو آپ کا جو دل چاہتا ہے وہ اس میں سے اٹھا کے کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ادب سکھایا گیا کہ کھانا کھاتے وقت برتن کے بالکل درمیان سے نہ کھائے، یہ درمیان والا کھانا سب سے آخر میں کھائے، شروع میں جو کھانا کھائے وہ کناروں سے کھائے۔ اس کی کیا وجہ بتائی گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان البرکۃ تنزل وسط الطعام، کہ جو آدمی کے کھانے میں برکت اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں وہ بالکل درمیان والے حصے میں نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے وہ مقام درمیان والے کھا لیا تو برکت اب کہاں نازل ہو؟ تو اس لیے وہ آخر تک اسے باقی رکھیں تاکہ برکت نازل ہوتی رہے، اور آخری لقمہ آپ کا وہ درمیان والے جو کھانے کا حصہ ہے اس کو کھا کر آپ اسے ختم کریں۔ اسی طرح یہ بھی ادب ہے کہ اگر لقمہ دسترخوان پہ گر گیا ہے تو اس لقمے کو گرا نہ رہنے دیں، بلکہ اسے صاف کریں، صاف کر کے اس کو اٹھا کر وہ کھا لیں۔ اس کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ ارشاد فرمایا، اذا سقط لقمۃ احدکم، تم میں سے جب کسی کا بھی لقمہ گر جائے، فلیمط عنہ الاذی، اگر اس کے ساتھ کوئی گندگی وغیرہ لگ گئی ہے تو اسے صاف کر لے، ولیأکلھا، اور اس گرے ہوئے لقمے کو کھا لے، ولا یدعھا للشیطان، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے۔ تو وہ گرا ہوا لقمہ اگر آدمی نہیں کھاتا تو وہ در حقیقت شیطان کے لیے چھوڑ رہا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اگر کھانے میں مکھی گر جائے تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ مکھی کے 2 پر ہیں، ان میں سے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے اسی بیماری کی، تو وہ جب گرتی ہے تو کھانے میں وہ اپنا پر ڈبوتی ہے جس پر میں بیماری ہوتی ہے، اور شفا والا جو پر ہے وہ اوپر اٹھا کے رکھتی ہے۔ تو آپ ایسا کریں، وہ جو اس نے پر ڈبویا ہوا ہے اس کے ساتھ دوسرا پر بھی ڈبو لیں، تو جو اس کی بیماری ہے اس کی شفا ہو جائے گی، اور مکھی کو نکال کر پھینک دیں اور باقی کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس میں یہ بات یاد رہے کہ یہ کھانا ایسا ہونا چاہیے جو ٹھنڈا ہو، گرم نہ ہو، جیسے چائے ہے، دودھ ہے، گرم تو اس میں جیسے مکھی گرے گی اس کے اعضاء ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، اس کی گندگی اس میں شامل ہو جائے گی۔ تو گرم کھانے کو تو نہیں آپ کھائیں گے، ہاں ٹھنڈا کھانا جس میں گرنے کے بعد اس کے اعضاء ٹوٹتے نہیں ہیں، اس کو کٹ نہیں لگتا، اس کی علائشیں اس میں مکس نہیں ہوتی، تو اس کو آپ ڈبو کر دوبارہ نکال کر کھا لیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کھانا بھی کوئی ضروری نہیں، اگر طبیعت نہیں مانتی تو نہ کھائیں، ہاں اگر طبیعت مانتی ہے تو اس کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کو دوسرا پر ڈبو کر اس کو پھر نکال کر بقیہ کھانا آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کھانے کے دوران بالکل خاموش بیٹھنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لا تسکتوا علی الطعام، کھانا کھاتے وقت خاموش نہ بیٹھا کرو، کیوں؟ فإن من سیرۃ العجب، یہ ہمارے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اجمی لوگوں کا طریقہ ہے، وہ بالکل خاموشی سے کھانا کھائے، کوئی نہ کوئی اچھی بات، کوئی مفید بات آدمی کو ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح یہ ادب بھی سکھایا ہے کہ بہت زیادہ گرم کھانا نہیں کھانا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ فرمائی کہ زیادہ گرم ہوگا تو اتنی برکت نہیں ہوگی، جو یعنی معتدل قسم کا کھانا گرم ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح کھانے میں پھونک نہیں مارنا چاہیے، اس کے اندر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کی پھونک ایسی ہیں جو مکروہ ہیں. ان میں سے ایک پھونک وہ ہے جب آدمی سجدے میں جائے تو جہاں اس کی پیشانی لگنی ہے وہاں سے وہ گرد و غبار اڑانے کے لیے پھونک مارے تو یہ ناپسندیدہ ہے، یہ مکروہ ہے. دوسری فرمایا کہ آدمی کسی پینے والی چیز میں پھونک مارے تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اور تیسری وہ پھونک جو کھانے کے اندر پھونک مارتا ہے کھانے والی چیز کو تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اسی طرح یہ ادب بھی سکھایا کہ کھانا کھاتے وقت ٹیک نہیں لگانی چاہیے. ٹیک ہٹا کر، اگر بیمار آدمی ہے وہ تو الگ بات ہے، اس سے بیٹھا ہی نہیں جاتا، اس کو تو سہارا دینا وہ تو اس کی مجبوری ہے. لیکن اللہ نے اگر صحت دی ہے، آپ ٹیک کے بغیر بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کھانا کھاتے وقت ٹیک نہ لگائیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے فرمایا لا آکل متکئا، میں تو ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. یہ وہ آداب ہیں جو دوران کھانا ہمیں ملحوظ رکھنے ہیں. کھانے کے بعد کے کچھ آداب ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ آدمی جب کھانا ختم کرے تو وہ جس برتن میں کھانا کھا رہا ہے اس برتن کو صاف کرے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امرنا ان نسلط القصع، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم کھانے والے پیالے کو اچھی طرح صاف کریں. اسی طرح دوسرا ادب یہ سکھایا کہ جن انگلیوں سے آپ نے کھانا کھایا ہے، یہ جو 3 انگلیاں ہیں، ان کو آخر میں چاٹ لینا، کیونکہ پتہ نہیں کھانے کے کس ذرے میں برکت کا حصہ ابھی باقی ہے، اس برکت سے آدمی محروم نہ ہو. تو یہ جو ہاتھوں کو لگا ہوا کھانے کا کچھ حصہ ہے اس کو چاٹ لینا. اور چاٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی صحابہ کرام نے محفوظ رکھا اور بیان فرمایا کہ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی انگلی کو چاٹتے تھے، یلعق الوسطی ثم التی تلیہا، پھر اس کے بعد دوسری انگلی کو چاٹتے اور سب سے آخر میں انگوٹھے کو چاٹتے. گویا کہ یہ ترتیب بھی صحابہ کرام نے محفوظ رکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس ترتیب سے انگلیاں چاٹتے ہیں. تیسرا اس میں اس بات کا خیال رکھنا کہ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو جو کچھ دیا ہے کھانے کے لیے پینے کے لیے وہ سب فنا ہو جائے گا، اور ویسے بھی حلق سے نیچے اترنے کی دیر ہے، اگر وہی کھانا دوبارہ باہر آ جائے تو ہم اسے دیکھنے کے لیے بھی گوارا نہیں کرتے. تو وہ کھانا جو اللہ نے دیا ہے وہ فنا ہونے والا ہے. لیکن بندہ مومن جب کھانا کھا کر کہتا ہے الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن نے مجھے ایسی چیز دی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا جو شکر اس نے ادا کر دیا ہے یہ ہمیشہ باقی رہے گا. تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میری نعمتیں استعمال کر کے میرا شکر ادا کرے. اور ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے آپ کو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا بھی مطالبہ ہے. اور ویسے بھی شکر ادا کرنے سے اللہ کا یہ وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جیسے جیسے تم شکر ادا کرتے جاؤ گے میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرتا چلا جاؤں. تو یہ ہمارا ہی فائدہ ہے. شکر نہ ادا کرنے سے ہمارا نقصان ہے، شکر ادا کرنے سے ہمارا فائدہ ہے. اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ بھی پورا ہوتا ہے. تو اس لیے شکر ادا کرنا. اور اس کے لیے الفاظ کیا ہیں؟ نیچے یہ دعا لکھی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں اس اللہ کا جس نے ہمیں کھانا کھلایا، ہمیں پانی پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کریں. پھر اسی طرح دسترخوان کے بارے میں اس بات کو ملحوظ رکھنا کہ پہلے دسترخوان اٹھوانا پھر خود اٹھنا. کھانا ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس نعمت کی جتنی بھی قدر کی جائے اتنی ہی کم ہے. اور سارے آداب کا
جو لب لباب ہے وہ قدر کرنا ہے کہ اس کے لیے آدمی اپنی محتاجی کو ظاہر کرے. ٹیک لگا کر کھائے گا، اس میں بھی اعراض ہے. آدمی خود اٹھ کے چلا جائے گا، کھانا بھی پڑا ہوا ہے، تو اس میں بھی اعراض ہے. تو اعراض پسند نہیں ہے. کھانے کو پہلے سمیٹ کر اٹھوا دے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خود اٹھے. اسی طرح ہاتھوں کو دھونا، اور اگر منہ میں کہیں دانتوں میں کہیں کھانا اٹکا رہ گیا ہے تو ان کو آدمی خلال کرے. اور خلال کر کے اس کے بارے میں بھی ادب سکھایا گیا. اگر آپ دانتوں سے اٹکا ہوا کھانا زبان سے نکالتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے اسے کھا سکتے ہیں، کیونکہ جو زبان کے ذریعے سے نکالا جائے گا اس میں خون کی علائش نہیں ہوگی. اور اگر آپ خلال سے نکالتے ہیں تو مسوڑوں کا کوئی نہ کوئی خون اس میں ملوث ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے اسے نہیں کھانا، اسے پھر نکال کر پھینکنا ہے. پھینکنا کہاں ہے؟ کسی ایسی جگہ پھینکیں جو کسی جانور کے کام آئے. مثلا کسی درخت کی جڑ میں کلی کر کے اس کو پھینک دیں تاکہ چیونٹیاں وغیرہ اسے کھا لیں. کسی کے قدموں کے نیچے وہ مسئلہ نہ جائے اور اس کی بے حرمتی ہو. اور آج کل ہمارے خاص طور پر دعوتوں میں، شادیوں میں کھانے کی جو بے حرمتی ہوتی ہے، بہت اس سے دل دکھتا ہے کہ لوگ جو کھانے کو ترس رہے ہیں وہ باہر بیٹھے اور ہم کھانے کو ایسے گندگی کے ڈھیر پر پھینکتے چلے جائیں. اس کا احتیاط کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کا ادب، اس کا احترام اور اس کی قدر آدمی کے عمل سے نظر آنی چاہیے. اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ عادت نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.